ابو یعلا نے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایام فقر و فاقہ تھے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقہ سے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر میں بھی فاقہ تھا، سرکار کے دولت قدہ اقدس میں بھی فاقہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 3 دن سے فاقہ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں سیدہ کائنات بی بی پاک مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حضور ایک برتن میں کسی انصاری صحابی کے گھر سے انصاری خاتون نے کھانا تحفے کے طور پر بھیجا۔ بی بی پاک نے وہ کھانا رکھ لیا اور پھر ارشاد فرمایا واللہ لا اسن بہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسی ومن عندی، کہ اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ فاقے سے ہوں اور زہرا کھا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گی، نہ میں کھاؤں گی اور نہ ہی میرے بچے کھائیں گے، نہ ہی میرے اہل خانہ کھائیں گے، جب تک رسول اللہ نہ کھا لے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت مصطفیٰ، یہ ہے ان کی عقیدت اپنے عظیم بابا کے ساتھ، کائنات کے سلطان کے ساتھ۔ بے شک فاقہ ہو اور بھوک لگی ہو، لیکن پھر بھی ارشاد فرمایا میں نہیں کھاؤں گی جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کھائیں گے۔ اتنے میں سرکار تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہزادی آج کچھ اپنے گھر میں ہے؟ تو میں نے عرض کی سرکار میں نے کھانا پردے میں رکھا ہوا ہے۔ لجپال نے فرمایا پھر لے آئیے۔ پیالہ اٹھایا فَإِذَا هِيَ مَمْلُوءَةٌ خُبْزًا وَلَحْمًا، وہ پیالہ روٹی سے اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بڑا پیالہ، وہ بھرپور تھا گوشت سے اور روٹی سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار نے دعا فرمائی اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا شہزادی یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو عرض کی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سرکار اس جملے سے اتنے خوش ہوئے، لجپال کو فاقہ بھول گیا اور حضور کے چہرے پر چمک ظاہر ہوئی، زمین و آسمان روشن ہو گئے اور جبریل علیہ السلام داد تحسین کے لیے حاضر ہوئے۔ عرض کی سرکار اللہ آپ کی اس خوشی سے خوش ہے۔ وہ فرماتا ہے آپ کی شہزادی نے جو میری ذات پر ایمان رکھا ہے میں اللہ اس سے راضی ہوں، اور جو زہرا کو راضی رکھے میں اللہ اس سے بھی راضی ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلک شبیہۃ سیدۃ نساء بنی اسرائیل فإنها كانت إذا رزقها الله رزقا فسألت عنه قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ فرمایا زہرا تمہارے اس جواب جیسا جواب بنی اسرائیل کے اس عظیم خاتون یعنی مریم سلام اللہ علیہا نے دیا تھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تشکر کے جذبات کے ساتھ سرکار نے پھر کھانا تناول فرمایا، شہزادوں نے بھی کھایا، بی بی پاک نے بھی کھایا، مولا علی پاک نے بھی وہ کھانا تناول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی شہزادی کی اس بات سے اللہ نے اس قدر اس میں برکت ڈال دی کہ فَأَوْسَعَتْ فاطمہ علی جیرانہا، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلانے کے بعد اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر دیا۔ گویا شہر کا فاقہ دور ہو گیا، اور اس فاقہ کشی کی دوری کا جو وظیفہ تھا وہ تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
اور اس وظیفہ کے ضمن میں جو خلوص اور اخلاص کی بے پایہ دولت تھی، وہ شہزادی کے قلب اطہر میں محبت الہیہ کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ وہ شکر کے حسین جذبات تھے، اور جس کیفیت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ انہوں نے جو کہا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ قول عرش والے رب کو اتنا پسند آیا کہ اس ایک قول کی برکت سے فاقہ دور ہو گیا۔ حاضرین، یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کا اس گھرانے سے جب تقسیم ہو تو بھوکوں کی بھوک اتر جاتی ہے۔ یہ آئی بانٹنے کے لیے ہے، تقسیم کرنے کے لیے ہے، عنایت ان کا شیوہ ہے، بخشش ان کی ریت ہے، اور تقسیم کرنا ان کی عادت ہے، اور خود فاقے سے رہنا اور لوگوں کو سیر کر کے رکھنا یہ اس گھر کی ریت ہے، ان کی عادت ہے، ان کی سنت ہے۔ اور جو معروف روایت قرآن مجید میں جس کا اشارہ موجود ہے، جسے اجلہ مفسرین نے بہت ہی وسعت قلبی کے ساتھ لکھا ہے، سلام ہو ان مفسرین پر جن کے دلوں میں اہل بیت بستے ہیں، جو رسول اللہ کے گھر سے محبت رکھتے ہیں، جو اہل بیت کی روایات کو جب تفسیر میں نقل کرتے ہیں تو اپنے دلوں کو کشادہ کر لیتے ہیں، اور جو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں برس رہی ہیں، گویا ان کے قلم سے بھی آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو تاریخ میں علم کی خدمت کے ضمن میں اہل بیت سے بغض رکھتے رہے، ان کے جواب میں جب علماء تفسیر کی کشادہ دلی نظر آتی ہے تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ انہیں قرآن نے بہت فیض عطا کیا ہے، اور قرآن کے نور سے ان کا سینہ منور ہے۔ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے مبارک گھر میں حضور کے دو شہزادے بخار کے ساتھ تھے، اور شہزادی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک بیٹوں کے لیے رب کائنات کے حضور میں منت مانی اور نظر مانی کہ اللہ میرے شہزادوں کو شفا عطا کر دے، اور میں ان کی شفا یابی پر 3 روزے رکھوں گی۔ حسنین کریمین اٹھ بیٹھے، ادھر دعا ہوئی، ادھر شفا ہوئی۔ شہزادوں نے ماں سے عرض کی، امی حضور اگر آپ روزے رکھیں گی تو ہم بھی روزے رکھیں گے۔ فضا سن رہی تھی خادمہ کنیز، عرض گزار ہوئی، آپ کا روزہ ہوگا تو پھر ہمارا بھی روزہ ہوگا۔ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ نے شہزادوں کو صحت کاملہ عطا فرمائی، شفا یابی ہوئی۔ صبح کو روزہ رکھا گیا، اتفاق سے فاقہ تھا، روزہ پانی سے رکھا۔ بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے شکر کے انداز میں مولا علی سے بات کی کہ کچھ نہ کچھ افطاری کے لیے بندوبست ہونا چاہیے۔ سرکار مولا علی پاک بازار میں تشریف لے گئے، آپ نے کچھ اون لی، اور اس اون کو دھاگا میں بدلنے کے لیے جو اجرت ملنا تھی وہ بھی گندم کی صورت میں لے آئے، اور بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خدمت میں اون بھی رکھ دی اور گندم بھی رکھ دی، خود مزدوری کے لیے چلے گئے۔ بی بی پاک سیدہ کائنات نے روزے کے ساتھ، پانی کے ساتھ رکھا ہوا روزہ، آپ نے اون سے دھاگا بنایا اور پھر گندم سے آٹا بنایا۔ جب اون سے دھاگا بن گیا اور گندم سے آٹا بن گیا تو شام ہوئی، افطاری کے لیے روٹیاں پکائی گئیں۔ یہ 5 روٹیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی عفت مآب، طہارت کی کائنات کی ملکہ، کھانا تیار ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ آنے والے نے کہا میں مسکین ہوں۔ فرمایا شہزادوں کو حکم دیا یہ روٹیاں اٹھاؤ، کھانا اس کو دے دو۔ آج پھر افطاری ہم نے جیسے سحری کی تھی ویسے ہی افطاری ہوگی۔ پانی سے روزہ افطار کر لیا، شکر کے جذبات کے ساتھ، پھر نماز، پھر وہی ذکر، پھر وہی رات کی مصروفیت۔ دوسرا روزہ آیا، آج پھر سرکار مولا علی پاک آپ گئے بازار سے اون لے آئے، اس اون کو دھاگے میں بدلنا تھا، اور گندم لے آئے، اسے آٹا میں بدلنا تھا۔ بی بی پاک کی خدمت میں رکھا،
آج پھر اون سے دھاگا بنا، سارا دن چرخا چلا، چکی چلی، آٹا بنا، کھانا تیار ہوا، پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ کہا میں یتیم ہوں۔ فرمایا اٹھاؤ کھانا اور اس کو دے دو۔ کوئی یتیم بھوکا رہے، معلوم نہیں کب سے بھوکا ہے، اس کا کوئی پل مزید بھوک میں نہیں گزرنا چاہیے۔ کھانا دے دیا۔ پھر افطار پانی کے ساتھ، تیسرے روز سحری پانی کے ساتھ ہوئی۔ آج پھر مولا علی پاک اون لے آئے اور گندم بھی لے آئے۔ یہ تیسرا دن ہے۔ یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ یہ ان کی شان و شوکت کا عالم یہ ہے کہ جہاں قدسی بھی سانس روک کر حاضر ہوتے ہیں۔ اگر چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، مگر یہ تعلیم امت کے مراحل ہے، یہ محبت الہی کا مسئلہ ہے، یہ اس کی معرفت و عرفان کے تقاضے ہیں۔ آج پھر رضا الہی کے لیے تیسرے روز جب افطار کا وقت آیا، حیرت یہ ہے کہ روزہ ہو اور فاقہ بھی ہو اور تیسرا دن ہو۔ عالم یہ ہے کہ چکی بھی چل رہی ہے، چرخہ بھی چلایا جا رہا ہے، سارا دن مصروفیت ہے، نماز بھی ہے، ذکر اور حمد بھی ہے، بچوں پر عنایت بھی ہے۔ پھر شام افطار کا وقت، دستک ہوئی، کہا کون؟ عرض کی میں اسیر ہوں۔ اس وقت قیدی دو قسم کے ہوتے تھے، ایک جیل میں ہوتے تھے، ایک وہ قیدی جو شہر کی حد تک قیدی ہوتے تھے کہ کسی کا کچھ دینا ہو تو وہ شہر میں قیدی کی حیثیت سے رہتے تھے، کما کر اس کو دیتے تھے۔ آنے والے نے کہا میں اسیر ہوں۔ کھانا اٹھایا شہزادوں نے اور اس سوالی کو دے دیا۔ آج تیسرا دن روزہ پانی سے افطار ہوا، افطار ہو گیا، مغرب ہو گئی، عشاء بھی ہو گئی۔ شہزادوں کو آج نیند نہیں آ رہی تھی بھوک کی وجہ سے، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا مصلی بچھائے نماز کے لیے اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے۔ اور جب آپ نماز میں تھیں، عین اس نماز کے دوران شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، رسول اللہ کے شہزادے، انہیں چونکہ آج نیند نہیں آ رہی تھی، آرام میسر نہیں تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور بی بی پاک سیدہ کائنات محو رکوع و سجود تھی، محو رکوع و سجود۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ آسمان سے کھانا لے جاؤ، جنت سے کھانا لے جاؤ، اور میرے محبوب تشریف فرما ہے، ان کے گھر میں جا کر یہ کھانا رکھ دو، اور انہیں کہو کہ تمہاری شہزادی نے اور تمہارے شہزادوں نے 3 دن جو ایثار کی تاریخ رقم کی ہے، جو مثال قائم کی ہے، اولین و آخرین اس پر حیرت میں ہے، اور یہ بے مثال، یہ بے مثل جو تاریخ رقم کی گئی ہے، اس کی تحسین میں رب ہو کر کر رہا ہوں۔ آپ کی شہزادی 3 دن سے فاقے سے ہے، اور شہزادے بھی فاقے سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اپنے دولت قدہ اقدس میں تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے آواز دی اور بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو بلایا۔ جب بی بی پاک چلنے لگی تو شہزادے اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ مولا علی پاک بھی، آپ نے بھی فرمایا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ دروازہ کھلا، داخل ہوئے تو شہزادے 3 دن کی اس مسلسل مشقت کے باعث، نقاہت کے باعث فرش زمین پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ اٹھے، شہزادوں کو اٹھایا، بی بی پاک کو ساتھ لیا، اور پھر پوچھنے لگے آپ نے میرے بچوں کا کیا حال کر رکھا ہے؟ عرض کی سرکار 3 دن روزہ تھا اور منت کا روزہ تھا، وعدہ کر کیا تھا اللہ سے، ایفاء عہد ضروری تھا۔ ادھر سوالی دروازے پہ آ جاتا، مناسب نہیں سمجھا کہ در اہل بیت سے سوالی خالی لوٹ جائے، اس لیے اس مسلسل ایثار کے باعث یہ کیفیت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر آپ کے ایثار کی قبولیت کی بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ کھانا بھیجا ہے، اور تاکہ تکریم اہل بیت ہو، تو اب کھانا جنت سے آیا ہے،
اس کھانے کو آپ کھا لیں، تناول فرمائیں۔ سرکار نے ابتدا کی، شہزادوں نے کھانا کھایا، پاک علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور بی بی پاک نے بھی کھانا تناول فرمایا، سیر ہو کر کھایا، اور پھر یہ مبارک کھانا اپنے گھر میں لے کر آئے۔ 3 دن تک اہل بیت اس کھانے سے لطف اندوز ہوتے رہے، کھانا کھاتے رہے۔ 3 دن بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادے تھے، آپ نے ایک ہڈی اٹھائی جس کے ساتھ گوشت تھا، یعنی ایک ٹکڑا اٹھایا۔ بچپنے کا عالم، آپ دروازے پہ کھڑے تھے، آپ نے اس ٹکڑے سے کچھ کھانا تناول فرمایا تو ایک خاتون جو جادوگر عورت تھی وہ پہنچی، اس نے یہ گوشت کا ٹکڑا دیکھتے ہی اس نے کہا کہ آسمان والے رب کی قسم، یہ گوشت کا ٹکڑا کسی زمین کے جانور کا نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی جانور ہے۔ اور اس نے کھینچنا چاہا، امام حسن مجتبیٰ نے اس کھینچنے والی خاتون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے کہا، ہم سے چھیننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم چھیننے والوں کو عطا کر دیتے ہیں، یہ لے لو اور اپنا کام چلا لو۔ حسن کا تعلق اس رب کے ساتھ ہے جو کسی کی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ حاضرین، عرفان اہل بیت ایک اہم مسئلہ ہے، وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ ان سے چھیننے والی خاتون کو کیا خبر کہ ان کا ظرف کتنا وسیع ہے، یہ مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں، یہ ٹکڑا دے دیتے ہیں، آگے اس کی اپنی مرضی کہ اس میں کتنا کوئی جذبہ لطیف رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کھانے کو جنت میں اٹھا لیا، اس لیے کہ اللہ نے شان اہل بیت دکھانا تھی اور اہل بیت کے مقام کو واضح کرنا تھا، اور پھر ان کی سیرت کے نور سے ہر جہان کو روشن کرنا تھا۔ یہ کھانا 3 دن تک خراب نہیں ہوا، جبکہ جب بنی اسرائیل پر کھانا نازل ہوا تو وہ اگلے روز کے لیے اسے جمع کرتے تو وہ کھانا خراب ہو جاتا، حالانکہ وہ کھانا بھی آسمان سے آتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے جنت کا ماحول زمین پر اگر دیکھنا ہو تو وہ شہر مدینہ ہے۔ اہل بیت کا گھر اور جنت کا ماحول ایک ہی ہے، وہاں سے کھانا اترا ہے۔ 3 دن کیا، اگر اہل بیت اس کا تقاضا کرتے تو قیامت تک بھی یہ کھانا محفوظ و معمول رہتا، کبھی باسی نہ ہوتا، اس لیے کہ یہ اہل بیت ہے۔ ان کے گھر کی آب و ہوا، ان کے گھر کی فضا جنت کی فضا ہے، اور پھر 3 دن کے بعد اس کھانے کا اٹھایا جانا، اس میں بھی حکمت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک کھانا لے کر گئے جبکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پھر انہوں نے یہ کھانا کہاں استعمال کیا؟ تو اس کا کوئی جواب اور نہیں ملتا۔ جبریل علیہ السلام اس کھانے کو انہوں نے جنت کے دسترخوان پہ سجا دیا کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے جب جنت میں آئیں تو کہیں یہ مطالبہ نہ کر بیٹھے کہ ہمیں مدینے کا لنگر نہیں بھولتا، تو فرمایا منشاء ملکوت یہ ٹھہری ہے کہ اس دسترخوان کو سجایا جائے تاکہ جب اہل جنت آئیں اور وہ سوال کریں مدینے کے لنگر کا تو غلام بھی علی کے ہوں، نوکر بھی علی کے ہوں، دسترخوان بھی علی کا ہو اور کھانا بھی علی کا ہو، اور سیدہ زہرا پاک کے نوکر اور خدام جنت میں جا کر بھی ان کے در کا لنگر کھا کر لطف اندوز ہو۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں یہ کہنے پر اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت بھی آپ بھی مجبور ہو گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اہل بیت کے ان کی تعریف فرمائی، مدح سرائی فرمائی، آیت کو نازل فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اعتراض اٹھایا جائے کہ جبریل امین علیہ السلام نے خود کو یتیم کیوں کہا؟ بھی یتیم اسے کہتے ہیں نابالغی میں جس کا باپ فوت ہو جائے، اور فرشتے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، بئی معنی خود کو یتیم کہا۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ذاتی جائیداد نہ ہو، اور جبریل علیہ السلام کی کوئی ذاتی جائیداد نہیں، فرشتوں کی ذاتی جائیداد نہیں، بئی معنی وہ مسکین ٹھہرے۔ اور اسیر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے کام پر اور اپنی مرضی کے سفر پر طاقت نہ رکھتا ہو، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ملکوت سے ہیں اور وہ باذن الہی ہی اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔
اس لیے خود کو اسیر کہا۔ تو میں نے عرض کی جبریل آپ کے تو بہت سارے تعارف ہیں، آپ قاری قرآن بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، آپ وزیر مصطفیٰ بھی ہیں، آپ بیت المعمور کے امام بھی ہیں، آپ تورات زبور انجیل اور قرآن کا علم رکھتے ہیں، آپ کے پاس صحائف سماویہ کی خبریں ہیں، آپ انبیاء کرام کے صحابی ہیں، آپ فخر کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر بھی ہیں، آپ حضور کی صحبت کا فیض بھی حاصل کرتے ہیں، آپ سرکار سے قرآن سننے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں، قرآن سنانے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں، آپ کا تو نام ہے، بڑا مقام ہے، آپ کوئی اور تعارف بھی تو کرا سکتے تھے۔ فرمایا لوگوں کو دین سکھانے آیا تھا کہ بے شک میں جبریل ہوں، لیکن جب در زہرا پہ آتا ہوں تو اس دروازے پر اپنے آپ کو سوالی ظاہر کرتا ہوں، جس دروازے سے خیرات مانگتے ہوئے جبریل کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، تو کیا حرج ہے کہ ہم وہاں سوال کریں۔ فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ جہاں جبریل بھی خود کو مسکین، یتیم اور اسیر کہتے ہیں، تو وہاں کوئی شخص جذبات وفور علم اور غرور علم کے ساتھ حاضر نہ ہو، بلکہ جب یہاں آئے تو غلامی کا طوق گلے میں ڈال کر آئے اور یہ کہتا ہوا آئے کہ ہزار جان فدا ہو آپ کے قدموں کی خاک پر، ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ کے قدموں کی خاک پر ہماری انا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر رتبہ و مقام مسلم ہے تو وہ گھرانے کا ہے، سیدہ زہرا کا ہے، بی بی پاک بطول کا ہے، جو حضور کی صدیقہ بیٹی ہے، جو سرکار کی عالی وقار بیٹی ہے، جو سرکار کی نسل مبارک کی امین، جو نسل مبارک کے باقی رہنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، جو سرکار کی محبتوں کا مرکز ہے، جو حضور کی عنایتوں کا مرکز ہے، جو سرکار کی وراثتوں کی سرکار کی وارثہ ہے، امانتوں کی امین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حب اہل بیت نصیب فرمائے۔